دوستو میں بول رہا ہوں محمد خورشید خان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے ایک مضمون لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے انقلاب. یہ ایک نظم ہے اور اس کا ہم خلاصہ آج آپ کو بتائیں گے. یہ نظم جو لکھی ہے مخدوم محی الدین نے لکھی ہے. آئیے ہم پہلے مخدوم محی الدین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. مخدوم کا پورا نام ابو سعید مخدوم محی الدین تھا. ضلع میڈک کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے. 1937 میں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور 1939 میں گورنمنٹ سٹی کالج میں اردو کے استاد مقرر ہوئے. لیکن ان کی آزادانہ اور انقلابی روش ملازمت کے جوئے کوئی زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکی اور وہ 1941 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر کمیونسٹ پارٹی کے ہمہ وقتی رکن مقرر ہو گئے. کمیونسٹ پارٹی سے ان کی وابستگی نظریاتی نہیں بلکہ عملی رہی. وہ تلنگانہ کے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ چھاپہ مار لڑائیوں میں بھی شریک رہے اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے. انہوں نے وہ تمام مصائب جھیلے ہیں جن سے محنت کش عوام گزرتی ہیں. وہ صرف انقلابی شاعر نہیں بلکہ بڑے ٹریڈ یونین لیڈر بھی تھے. متعدد بار گرفتار بھی ہوئے اور اکثر روپوش ہوتے رہے. انہوں نے یورپی ممالک کا دورہ بھی کیا. لیجسلیٹو کونسل کے رکن بھی مقرر ہوئے اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا. مخدوم محی الدین ترقی پسند شعراء میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کی شاعرانہ عظمت بڑی بلند ہے. ان کی شاعری میں شعلہ اور شبنم کا انداز ملتا ہے. جب وہ اشتراکی نظریہ حیات کی تلقین کرتے ہیں تو ان کے اشعار شعلہ و شرر برسانے لگتے ہیں اور جب وہ عشق محبت کے موضوعات پر شعر کہتے ہیں تو ان کے کلام میں شبنم کی سی لطافت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی انقلابی نظمیں اردو کی ترقی پسند شاعری میں منفرد حیثیت رکھتی ہیں. کمیونزم اور اشتراکیت مخدوم کے لیے صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ وہ عملاً اشتراکی جدوجہد کے مراحل سے گزرتے تھے. اردو کے کسی اور ترقی پسند شاعر کو اس تجربے سے گزرنے کا موقع نہیں ملا. اس لیے جب وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں جذبے کی آگ موجود ہوتی ہے. سرخ سویرا کی متعدد نظموں میں یہ آگ برستی نظر آتی ہے. مخدوم کا شمار اردو کے قابل فخر شعراء میں ہوتا ہے. سرخ سویرا ان کا سب سے پہلا مجموعہ کلام ہے. مخدوم محی الدین کی مشہور نظمیں جو آپ کے کورس میں ہیں چاند تاروں کا بن ہے، حویلی ہے، انقلاب ہے. انقلاب کے خلاصہ آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی نظمیں ہیں سجدہ، انتظار، طیور، چارہ گر، لخت جگر، سناٹا، محبت کی چھاں، بولتی آنکھوں کا رس، دست ناز اور جوانی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں. مخدوم محی الدین کا شمار کس تحریک سے ہوتا ہے تو ہمارا جواب ہوگا ترقی پسند تحریک سے. کس تحریک سے وابستہ تھے مخدوم محی الدین؟ ترقی پسند تحریک سے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. مخدوم محی الدین کس پارٹی سے منسلک تھے؟ کمیونسٹ پارٹی سے تھے. اور انہوں نے نظمیں کس موضوعات پر لکھی؟ انقلابی موضوعات پر زیادہ لکھی. انہیں نے بہت ساری نظمیں اس طرح کی لکھی ہیں. تو اس طریقے کے سوالات آتے ہیں تو مخدوم محی الدین پہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ چاند تاروں کا بن کس کی نظم ہے تو ہمارا جواب ہے مخدوم محی الدین کی. مخدوم نے جو ایک ممتاز کمیونسٹ شاعر ہیں اپنی نظم انقلاب میں ایسے ہی نظام میں حکومت کی تمنا کی ہے. دیکھیے بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ایسے ہی نظام حکومت کی تمنا کی ہے. یہ نظم ان کے پہلے مجموعہ کلام سرخ سویرا سے ماخوذ ہے. یعنی اس سے لی گئی ہے. ماخوذ کا مطلب ہے لی گئی ہے، لیا گیا ہے. یعنی یہ اس میں شامل ہے. سرخ سویرا میں یہ ان کی انقلاب جو نظم ہے اس میں شامل ہے. سرخ سویرا کا مطلب کمیونزم کی امتیازی علامت
لال جھنڈا ہے، یعنی انہوں نے اس نظم میں لال جھنڈے کا نشان بھی بتایا ہے، جس میں ہتھوڑے اور درازی کا نشان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ نشان ہوتا ہے جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی چھائی رہتی ہے، جو سورج کی آمد کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ مارکسزم میں ایک دوسری اصطلاح سرخ انقلاب بھی ہے، اس کا مطلب خونی انقلاب بھی ہوا کرتا ہے۔ کمیونسٹوں کا خیال ہے کہ سرمایہ دار اپنی دولت سے آسانی کے ساتھ دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے مزدور طبقے کو تشدد کے ذریعے ہی صحیح ایسا انقلاب لانا ہوگا کہ دولت چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کر عام لوگوں میں مساوی طور پر منقسم ہو۔ یوں دنیا طبقاتی جنگ سے چھٹکارا پایا جائے گا، یعنی دولت مندوں کے پاس جو غیر ضروری دولت جمع ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کے پاس پہنچ جائے، جس سے لوگوں کی جو پیاس ہے وہ بجھ سکے۔ یہ ان کا اس نظم میں خیال ہے، اور ایک غیر طبقاتی نظام قائم ہو سکے گا۔ مخدوم کمیونزم سے صرف نظریاتی طور سے وابستہ نہیں رہے بلکہ عملی طور پر بھی سخت جدوجہد کرتے رہے۔ اپنی اس نظم انقلاب میں انہوں نے موجودہ نظام حیات کی خرابیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے، اور آنے والے نئے نظام حیات جو مارکسزم کے نظریات کا حامل ہوگا اس کی آمد کی تمنا کی ہے، اور خوشی و مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس انقلاب کی آمد کے بعد عوام کو عدل و انصاف ملے گا اور وہ چین کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے، جس کو مخدوم نے نہایت شوق و اشتیاق کے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب دیکھیے ہم نے دیے ہیں کچھ اشعار دیے اس نظم کے۔ دیکھیے آنے والے نئے نظام کی تمنا میں یہ اشعار ہیں: اے جانے نغمہ جہاں سو گوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمین بے قرار کب سے ہے، ہجوم شوق سرے راہ گزار کب سے ہے، گزر بھی جا کے تیرا انتظار کب سے ہے، نہ تابنا کی رخ ہے نہ کاکلوں کا ہجوم، ہے ذرہ ذرہ پریشاں کلی کلی مغموم، ہے کل جہاں متعفن ہوائیں سب مسموم، گزر بھی جا کر تیرا انتظار کب سے ہے۔ تیسرا ہے: رخ حیات پہ کاکل کی برہمی ہی نہیں، نگار دہر میں انداز مریمی ہی نہیں، مسیح و خضر کے کہنے کی کچھ کمی ہی نہیں، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ چوتھا ہے: حیات بخش ترانے اسیر ہیں کب سے، گلے زہرا میں پیوست تیر ہیں کب سے، قفس میں بند تیرے ہم سفیر ہیں کب سے، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ یہ اس کے اشعار ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اشعار، اس میں سے کوئی بھی شعر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مخدوم محی الدین کی مشہور نظم انقلاب کا شعر ہے۔ اب آئیے مخدوم کی یہ نظم انقلاب ایک خوبصورت اور اہم نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر کے ذہنی میلانات اور نظریاتی وابستگی کی آئینہ داری ملتی ہے۔ عام ترقی پسند شعراء کی طرح مخدوم نے بھی اس نظم میں اپنے عہد کی سیاسی نظام سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا ہے، اور ایک نئے سیاسی نظام کی آمد کے لیے بے حد اشتیاق اور تمنا کا اظہار بھی کیا ہے۔ مخدوم دراصل کمیونسٹ نظریات کے حامل شاعر ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں ایک نئے نظام کی آمد کی اطلاع دی اور خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ نیز موجودہ نظام کی خامیوں سے عوامی بیزاری کا منظر بھی پیش کیا ہے۔ کمیونزم میں مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور مذہب کو سماجی ترقی میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ مخدوم نے بھی اس نظم میں مذہب کو ایک جال بتایا ہے جس میں آدمی کو الجھا دیا جاتا ہے۔ اس بند میں اپنے عہد کے آزادی
کے متوالوں کی حالت زار اور قید و بند کی مشکلات کا بھی اشارتاً ذکر کیا ہے۔ آخر میں اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جب اشتراکی نظام قائم ہوگا تو دنیا میں انصاف عام ہوگا۔ مخدوم کی یہ نظم انقلاب ان کے پہلے مجموعہ کلام سرخ سویرا سے ماخوذ ہے اور سرخ سویرا کمیونزم کی علامت بھی ہے۔ معنوی اعتبار سے مخدوم کی یہ نظم کمیونسٹ نظریات کی ترجمانی کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع مخدوم محی الدین کی مشہور نظم انقلاب، جو ہمارے نیٹ کے سلیبس میں موجود ہے۔ امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔